بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پیغمبر گرامی اسلام ہر روز حسین ابن علی کے دروازے پہ آ کے رکتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. کیوں رک جاتے تھے؟ اور ایک دن وہی محمد مصطفیٰ جو ہم مسلسل طویل عرصے تک حسین ابن علی کے دروازے پر رکتے تھے، حسین کو ساتھ لے کے جاتے تھے، ممبر کے داہنے طرف بٹھا دیتے تھے، خود ممبر پر چلے جاتے تھے، دین کے اصولوں کی تبلیغ کرتے تھے. وہی محمد مصطفیٰ ایک دن خود مشیت پروردگار کا تقاضا تھا کہ پیغمبر جب گھر سے چلے تو حسین ابن علی کے دروازے پر نہیں رکے، بلکہ آج بجائے حسین کے گھر جانے کے پیغمبر گھر سے چلے سیدھے مسجد آ گئے، ممبر پہ پہنچے. اور حسین کے جو ہر روز اپنے نانا کے ساتھ آتے تھے، نانا کا انتظار کرتے تھے، اٹھا کے لے جاتے تھے. پہلے دن پہلی مرتبہ حسین نے دیکھا کہ بہت وقت گزر گیا، ابھی تک میرے نانا نہیں آئے. حسین ابن علی خود گھر سے چلے، مسجد پہنچے. میں واقعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن آج وہاں سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے تسلسل کلام کے لیے روایت کا یہ حصہ عرض کر رہا ہوں. حسین ابن علی جب پہنچے، پیغمبر فراز ممبر پر اپنا خطبہ شروع کر چکے ہیں، لیکن اسی اثنا میں حسین آگے بڑھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ اپنے نانا سے قریب ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کا اپنے نانا کے ساتھ وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی کے ساتھ تعلق ہے. نہ محمد حسین کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ حسین محمد کے بغیر رہ سکتے ہیں. اس لیے حسین چاہ رہے ہیں کہ گزرتے ہوئے آگے بڑھتے وہی پہنچنے میں کامیاب ہو جائے جہاں ہر روز ممبر کے داہنے طرف بیٹھا کرتے تھے. لیکن اسی کوشش میں ناکام، حسین کے قدم الجھے، حسین گرے. میں نے اس ضمن میں عرض کر دیا تھا کہ میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گرے، لیکن آج خود خدا چاہتا ہے کہ حسین گرے ہیں تاکہ حسین کا مقام قیامت تک آنے والے انسانوں پر روشن ہو جائے. ادھر حسین گرے، ادھر پیغمبر نے ممبر چھوڑ دیا، خطبہ وہی چھوڑ دیا، آگے بڑھے. حدیث کو چھوڑا. کیوں حدیث کو چھوڑا؟ اس لیے کہ جب قرآن گر جائے تو پھر حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے. پیغمبر نے قرآن کو رحل نبوت پہ اٹھایا، چومنا شروع کیا. اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں جیسے قرآن کے اوراق کی برق گردانی کر رہے ہوں. قرآن کو چومتے چومتے آج اس قرآن کو اپنے ساتھ ممبر پر لے کے آئے، اور جو بیان کر رہے تھے اسے وہی چھوڑا. اور آج پہلی مرتبہ پیغمبر نے اپنے خطبے کا موضوع بدل دیا اور ایک نیا موضوع شروع کر دیا اور فرمایا، یا معاشر صحابی اعرفوا ھذا حسین ابن علی. اے میرے صحابہ پہچان لو، یہ حسین ابن علی ہے. کون حسین؟ پیغمبر نے پہلا تعارف بیان کیا، ان الحسین افضل الخلق ابا وامن وجدا وجدتا. یہ حسین ہے جو اشرف ہے ساری کائنات سے، یہ حسین ہے جو اکمل و اعلیٰ ہے ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے. آج جہاں سے میں آگے بڑھوں گا، پیغمبر جو فراز ممبر سے حسین کی تعارف میں پہلا جملہ ارشاد فرما رہے کہ حسین پوری کائنات سے افضل ہے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے. کون ہے باپ حسین کا؟ کیا عزت ہے اور کیا مقام ہے حسین کے والد بزرگوار کی اللہ کی بارگاہ میں. انسانوں کے ہاں معزز ہو جانا اور ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی صاحب عزت ہے، کتنی عزت کا مالک ہے حسین کا بابا علی. خود پیغمبر نے اپنی زندگی میں بتایا. وہ کتاب جو ہر ایک کے علم میں ہے، جانتا ہے، مشہور و معروف کتاب تفسیر قرآن در المنصور، علامہ جلال الدین سیوطی نے علی ابن ابی طالب کی اللہ کی بارگاہ میں عزت کو بیان کیا. مجھے اس ضمن میں، اس موضوع میں اس سے بڑا واقعہ نہیں ملا. اگر مل جاتا تو اس مقام پر وہی واقعہ عرض کرتا، لیکن کیا کتنا بڑا واقعہ ہے جس سے عظمت امیر المومنین اور عزت علی ابن ابی طالب کا اندازہ ہوتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در المنصور میں بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کا دعا مانگنے کا خاص طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی حاجت مند مصیبت میں گرفتار کوئی سوالی پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور آ کر عرض کرتا کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے حق میں دعا کیجیے، تو پیغمبر کا دعا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے اور یوں دعا مانگا کرتے کہ اللہم ارحم علی فلان بحق علی، بحق علی. اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ تو اس شخص کی پریشانی کو دور فرما. اے
خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی حرمت کا واسطہ تو اس شخص کی پریشانی کو دور فرما۔ نیچے خود علامہ جلال الدین سیوطی نے تحریر کیا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ کوئی بھی آ جائے پیغمبر علی کا نام لیتے ہیں، علی کا واسطہ دیتے ہیں۔ آخر ہم بھی تو پیغمبر کے آس پاس دائیں بائیں موجود رہتے ہیں، کبھی پیغمبر کو ہمارا بھی نام لے لینا چاہیے۔ کہ ایک مرتبہ اتفاقاً ایسے ہوا کہ پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور آپ کے پیروں میں دو بزرگ بیٹھے ہیں، اور ایسے آدم میں علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے اور آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں 2 دن سے بیمار ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ اب جو افراد پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے تھے ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، مسکرائے، ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری کا بہت اچھا، پہلے تو کوئی پیغمبر کے پاس آتا تھا تو پیغمبر علی کا نام لیتے تھے، اور آج جب کہ علی خود بیمار ہے تو پیغمبر کے پاس یا تو بیٹھا ہے یا میں بیٹھا ہوں، تو پیغمبر جب علی کے لیے دعا کریں گے تو واسطے میں یا تمہارا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے، تیسرا تو کوئی موجود نہیں ہے۔ یہی امید تھی۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے جب ہاتھوں کو بلند کیا، پہلے کیسے دعا مانگتے تھے؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اور آج جب خود علی ابن ابی طالب نے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے لیے دعا کی خواہش کی، ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور یوں دعا مانگی، اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ تو علی ابن ابی طالب کی بیماری کو دور فرما۔ بس اتنا سننا تھا، ان دونوں کے دلوں میں جو بغض تھا وہ زبان پر آ گیا۔ ایک مرتبہ آوازیں بلند کی، یا رسول اللہ یہ کون سا انصاف ہے، کوئی اور بیمار ہو جائے تو بھی علی کا واسطہ، آج علی بیمار ہے تو بھی علی کا واسطہ، کوئی اور مشکل میں ہو تو بھی علی کا واسطہ، آج علی مشکل میں گرفتار تب بھی علی کا واسطہ۔ تو صاحب خلق عظیم کے چہرے پر، رحمت للعالمین کے چہرے پر ایک مرتبہ جلال اور غضب کے آثار نمایاں ہوئے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا، میں رسول جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو بھی علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں تو جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو بھی علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ علی کی عزت ہے، حسین کے بابا کی اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں۔ اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں فراز ممبر سے؟ ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں، ان الحسین افضل الخلق ابن و امن، یہ حسین افضل ہے ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے۔ یہ تو حسین کے بابا کا مقام ہے، حسین کی ماں کا مقام کیا ہے؟ کس کی زبان سے بتاؤں؟ اپنے علماء کی زبان سے، ائمہ کی زبان سے؟ نہ، میرا جی چاہتا ہے ام المومنین عائشہ کی زبان سے بتاؤں۔ کہ کسی نے جب ام المومنین عائشہ سے پوچھا کہ سفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ ذرا ہمیں پیغمبر کی بیٹی سے متعلق تو بتائیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، جو بات اس وقت کسی کو نہیں پتہ تھی 1400 سالوں کے بعد آج پتہ چل گئی۔ جب کہا گیا بیٹی کے متعلق تو ام المومنین نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ کون سی بیٹی کے متعلق بتاؤں۔ اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو ام المومنین پوچھتی، لیکن جیسے ہی کہا گیا یا ام المومنین سفینی بنت محمد، اے ام المومنین محمد رسول اللہ کی بیٹی کی عظمت سے متعلق کچھ بتائیے، کیا عجیب جواب دیا۔ اسے کہا جاتا ہے کوسے میں سمندر کو سمو دینا۔
کما اقولو فی حقہا، میں اس بیوی سے متعلق کیا کہوں، صلت الظہر ثم بردت الحسن ثم صلت العصر، وہ بیوی جس نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اور کچھ دیر کے بعد یہی فاطمہ کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ طہارت فاطمہ ہے، طہارت فاطمہ بھی، طہارت حسن مجتبیٰ بھی، طہارت حسن مجتبیٰ، طہارت حسین۔ کیا منزل ہے حسین ابن علی کی طہارت کی؟ آج کا جاہل ملا اٹھ کے یہ سوچے اور سوچوائے اور آ کے تبصرے کرے کہ حسین کی نماز قبول نہیں، کہ خون لگا ہوا ہے۔ یہ تمہارا خون ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین کا آغاز کیا ہے؟ اپنا آغاز بھی دیکھ، حسین کا آغاز بھی دیکھ۔ تو جس جگہ آتا ہے وہ جگہ بھی نجس ہو جاتی ہے، تجھے غسل کی ضرورت پڑتی ہے، تو ناپاک ہے۔ لیکن حسین جو مجسم طہارت ہے، جو طہارتوں کا قرآن ہے، جیسی ولادت ہوئی پیغمبر گھر میں تشریف لائے، کہا میرے فرزند کو لے کے آؤ، میرے حسین کو لے کے آؤ۔ کنیز نے کہا نہ، ابھی غسل نہیں دیا۔ ایک مرتبہ چہرے پر غضب کے آثار ظاہر ہوئے، کہ تو حسین کو غسل دے گی؟ میرے اللہ نے میرے حسین کو پاک و طاہر و طیب خلق کیا ہے۔ حسین طہارتوں کا قرآن ہے۔ خود کے ساتھ حسین کا قیاس کرنا، آپ کھیرے کے کھانے کے اسلامی طریقے بتائیے اور اسی حد تک محدود رہیے، اپنی حدوں سے تجاوز مت کیجیے۔ ہم کسی کو جرأت نہیں دیتے وہ ذات حسین، شخصیت حسین، ماہیت حسین، حقیقت حسین سے متعلق زبان درازی کرے۔ یہ حسین کون ہے، ہم کون ہیں، کیا فرق ہے؟ اپنی ماہیت پہچانیے۔ حسین کی ماہیت کیا ہے، حسین کی حقیقت کیا ہے، کیا ہے انسان؟ یہ انسان، فلسفہ اٹھائیے، خود معصوم کی فرامین اٹھائیے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ جسم عناصر سے مرکب ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، بڑھا لیجئے جتنے بڑھائیے۔ اور روح کسی عنصر سے مرکب نہیں، روح بسیط ہے، روح مجرد ہے، روح لطیف ہے۔ سمجھ رہے ہیں ہم کون ہیں، حسین کون ہے؟ جسم اور روح، جسم مادی ہے، مٹی سے بنا ہے، لیکن روح بسیط ہے، روح مجرد ہے، روح لطیف ہے۔ اس روح لطیف میں اللہ نے 5 جوہر رکھے ہیں، یہ ان 5 جواہر کا مجموعہ ہے روح انسانی، میری آپ کی روح۔ کون سے جواہر؟ جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، جوہر نور۔ یہ 5 جوہر اللہ نے انسان کی روح میں رکھے، اس لیے روح بسیط ہے، روح لطیف ہے، روح مجرد ہے، اور انسان کی کرامت اسی روح کی وجہ سے ہے۔ ورنہ جب تک جسم بنتا رہا خدا نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے پیدا کیا، مٹی کے جوہر سے، مٹی کے عرق سے کشید کیا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر کسونا العظام لحما، ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ اور جب یہ ڈھانچہ 4 مہینے اور 10 دن میں ماں کے بطن میں مکمل ہوا، اب خدا نے کیا فرمایا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر۔ اب جب مکان تیار ہوا ہم نے مکین بھیجا، کسے؟ روح کو۔ جیسی روح آئی، یہ روح اتنی معزز و محترم ہے، خدا نے خود کو مبارکباد پیش کی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بابرکت ہے وہ ذات، مبارکباد کی مستحق ہے وہ ذات جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا۔ جسم نہ روح، یہ ہماری روح ہے۔ اور اب سننا ہے اور فرق رکھنا ہے ذہن میں کہ ہم کون ہیں، حسین کون ہے۔ ہمارا جسم، اس کی حقیقت کیا ہے، حسین کا جسم اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہماری روح یہ ہے اور اس کی وسعتیں یہاں تک ہے، حسین کی روح کہاں تک ہے؟ کیوں کربلا جاتے ہیں؟ کیوں 20 میل مسلسل پیادہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں عاشق چل کے جاتے ہیں؟ کیا لینے جاتے ہیں اگر جسم حسین پڑا ہے اور وہ جسم ویسا ہے جیسے باقیوں کا جسم ہے؟
ہماری روح ان 5 جواہر کا مجموعہ ہے: علم، ارتقا، بقا، نور، خوشبو۔ اور اب سنیں امام صادق نے کیا فرمایا۔ امام فرماتے کہ اللہ نے جس چیز سے تمہاری روحوں کو بنایا اس سے انبیاء کے جسموں کو بنایا، یعنی جتنی تمہاری روح لطیف ہو سکتی ہے اتنے انبیاء کے جسم لطیف ہیں۔ اور پھر بات آگے بڑھائی اور فرمایا اللہ نے جتنی انبیاء کی روحیں لطیف ہیں اتنے ہم محمد و آل محمد کے جسم لطیف ہیں۔ ہماری روح مساوی ہے انبیاء کے جسموں کے، اور انبیاء کی روح لطافت میں مساوی ہے اہل بیت کے جسموں کے۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت کے جسم کس درجے پہ ہیں۔ آپ مر جائیے اسی سبز تکیے پہ سر رکھ کے، سب جھنڈیاں لگا کے، اور اپنے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سے کہیے کہ آپ کو دفنائے نہیں۔ وہی بستر جو لگا کے بیٹھے ہیں جہاں سے یہ توہین اور گستاخیاں کر رہے ہیں، اسی بستر پہ جب مرے تو وصیت کر دیں کہ مجھے 5 دن یہاں چھوڑ دیجئے۔ 5 دن تو بجائے خود دوسرے دن پھر آپ ہی رہ جائیں گے، کوئی دوسرا نہیں آ سکے گا۔ اور یہ حسین کا جسم ہے جس کی لطافت کا عالم یہ تھا کہ مہینوں یہ سر سفر کرتا رہا، جہاں سے گزرتا رہا خوشبو آتی رہی۔ حسین کی روح کی لطافت کا کیا معیار، حسین کی روح کی بلندی، آپ کی خوشبو کا کیا معیار۔ وہ غلام جو جناب ابو ذر کا غلام ہے، روز عاشور بارگاہ حسینی میں عرض کی مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ فرمایا تو کیا جنگ لڑے گا، میں چاہتا ہوں کہ تم کم سے کم اپنی جان یہاں سے بچا کے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا تم بھی مارے جاؤ ہمارے ساتھ۔ ایک مرتبہ عاشق حسین جو جمال حسینی کا مشاہدہ کر چکا ہے، اب اس نے بھی ایسی بات کی کہ ایک مرتبہ حسین اجازت دے دیں، جانتا ہے کہ حسین سے کیسے اجازت لینی ہے۔ کہا آپ سمجھا کہ میرا سیاہ خون حبشی ہوں اس لائق نہیں ہے کہ بنو ہاشم کے سرخ خون میں شامل ہو سکے، یہ مساوات حسینی ہے۔ روز عاشور حسین ابن علی نے صرف 2 شہیدوں کے رخسار پہ رخسار رکھا، ایک شبیہ رسول اللہ حضرت علی اکبر، دوسرے جون۔ ادھر ایک داہنا رخسار جناب جون کے رخسار پہ رکھا اور داہنا ہاتھ اٹھا دیا آسمان کی طرف، اور کیا عجیب دعا مانگی، اللہم بیض وجہا وطیب ریحا، اے پروردگار تو جون کے چہرے کو نورانی فرما دے، سفید کر دے، اور اس کی بوئے بدن کو خوشگوار بنا دے۔ اس دعا کے اگلے ہی لمحے ایسے 14ویں کے چاند کی طرح جناب جون کا چہرہ چمک رہا تھا، اور صرف حسین کے چہرے سے نہیں، حسین کے سر مقدس سے نہیں، جون کا سر بھی جہاں کتنی دیر تک، کتنے دنوں تک لاشا پڑا رہا، خوشبو آتی رہی۔ حسین کی نماز نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ حسین کے جسم میں خون ہے، حسین کے جسم میں خون ہے۔ اقبال کو بھی جا کے بتا دیتے، اقبال کو بھی بتاتے جا کے کہ حسین کا خون بھی میرے خون جیسا ہے۔ کیا عجیب جملے ہیں اقبال کے، کہا کہ نقش الا اللہ، حسین کے خون سے متعلق اقبال نے کیا کہا؟ کیوں اقبال نے کہا دین عالم فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یہ اقبال نے کہا ہے۔ کیوں؟ ملا اس خون سے متعلق کیا گستاخی کرتا ہے، اقبال کیا کہتا ہے؟ کیا کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، حسین نے کربلا کی خاک پر روح توحید لا الہ الا اللہ کو تحریر کیا، صدر عنوان نجات ماں نوشت۔ آگے بڑھے اور آگے بڑھے، اضراب کیا، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، وہ حسین کی جو تلوار کی دھار کے نیچے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، ان کے از خونش بیروید لا الہ، رویدن مصدر سے بیروید،
جا کے خود فیروز اللغات میں کسی فارسی لغت میں دیکھیے اقبال نے کیا کہا ہے، ان کے از خونش بے رویت لا الہ، وہ حسین کے روز عاشور جس حسین کے خون کے ایک ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ نمو کر رہا تھا، پھوٹ رہا تھا. رویدن اگنا یعنی حسین کے خون سے لا الہ الا اللہ تخلیق ہو رہا تھا. عہد یزید میں آ کر توحید ختم ہو چکی تھی، کون سا دین باقی رہا؟ حسین نے خود کہا وعلی الاسلام السلام. جب یزید جیسا چرواہا آ کے مسند ختمی مرتبت پر بیٹھ جائے پھر اسلام پہ سلام پھیر دو. اسلام ختم ہوا، توحید ختم ہوئی. کہاں سے توحید دوبارہ شروع ہوئی؟ اقبال بتا رہے ان کی از خونش بے رویت لا الہ، وہ حسین کہ جس کے خون کے ایک ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ پھوٹ رہی تھی. یہ اقبال ہے. اقبال کی بات جتنے بڑے شاعر ہیں، فیلسوف ہیں، عالم، دانشور، وہ حیثیت نہیں رکھتی جو معصوم کا کلام ہے. میں عناصر خمسہ کے متعلق اگر بات کروں اور ایک ایک کی بات تمثیل دوں تو وقت ختم ہو چکا، لیکن ایک جملہ کہوں وہ بات مکمل ہو جائے اور گستاخی کا جواب بھی مکمل ہو جائے. جب یزید کے دربار میں جمعے کے دن یزید خطاب کرنے لگا، سب بیٹھے ہیں، امام سجاد بھی بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، یزید کی باتیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. لیکن ساتھ میں عجیب جملے امام سجاد کے، ساتھ میں امام سجاد تسبیح دانے پہ دانا گرا رہے ہیں. جیسے آپ کسی سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو تسبیح کبھی کبھی آپ گھما رہے ہوتے ہیں. امام سجاد یہی کام کر رہے تھے. مسجد بنو امیہ میں جب یزید خطاب کر رہا تھا، جب اس کی نگاہ پڑی امام سجاد کے ہاتھوں پر، اس کے چہرے پہ لکنت آ گئی، زبان میں لکنت آ گئی، گھبرایا، بھولنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب برداشت نہیں کر سکا کہ سید سجاد آپ میری توہین کر رہے ہیں. کہ میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ کہ آپ میری باتیں نہیں سن رہے. کہ میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں. کہ اگر آپ میری باتیں سن رہے ہیں تو پھر آپ تسبیح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میں تسبیح نہیں پڑھ رہا، میں صرف دانوں کو حرکت دے رہا ہوں. کہ جب پڑھ نہیں رہے تو حرکت کیوں دے رہے ہیں؟ کیا عجیب جملہ کہا قاتل حسین یزید کے دربار میں، مسجد میں. کہ سید سجاد اگر تسبیح نہیں پڑھ رہے تو پھر دانوں کو کیوں حرکت دے رہے ہیں؟ کہ یہ عام تسبیح نہیں ہے، اس تسبیح کو میں نے اس مٹی اور خاک سے بنایا ہے جس میں میرے بابا حسین کا لہو گرا ہے، خون گرا ہے. اس لیے اس تسبیح میں یہ خاصیت ہے کہ اگر اسے پڑھنے والا نہ بھی پڑھے، خود دانے پروردگار کی حمد کرتے ہیں، خود اس مٹی سے بنے ہوئے دانے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ حسین کے خون کا اثر ہے، یہ حسین کے خون کی طہارت ہے. ان الحسین افضل الخلق ابن و امن و جدن و جددن. میں بہت کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن کیا کروں کہ اب وقت ختم ہوا اور زیادہ سکت بھی نہیں. کم سے کم کلام رسول کا یہ اگلا حصہ مکمل ہو جاتا اور بہت ساری اور باتیں روشن ہو جاتی، لیکن میں یہیں پہ رک رہا ہوں. حسین کی طہارت، یہ حسین کا نور ہے، یہ حسین کا کمال ہے. میں کبھی خود یہ جو میں نے روح کے 5 جواہر ذکر کیے ان کی نسبت سے بات آگے بڑھاؤں گا. شرمندہ ہوں، وقت نہیں ہے، بات ادھوری رہ گئی.